الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کا حصہ تلاوت کیا ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. سننے اور سنانے کے بعد مجھ ناچیز کو اور آپ بزرگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا میں انسان رہ کر اپنے طریقے پر جب چلتا ہے، اغیار کے طریقے پر چلتا ہے، تو وہ نقصان ہی اٹھاتا ہے. چاہے اس کے نزدیک یہ اس کی عقل مندی کا، دانشوری کا اعلیٰ معیار کیوں نہ ہو، لیکن وہ شخص
دنیا میں بھی ناکام ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ناکام ہوتا ہے۔ کوئی بھی لبادہ اوڑھ کے آ جائے، خیر خائی کا لبادہ اوڑھ کے آ جائے، مظلومیت کا لبادہ اوڑھ کے آ جائے، ہمدردی کا لبادہ اوڑھ کے آ جائے، کچھ وقت اس کو فائدہ ہوگا، بالآخر وہ ذلیل و خوار ہوگا، اور ایسا ذلیل ہوگا کہ دنیا اس کو دیکھتی ہے۔ آج سے آپ کچھ عرصہ پیچھے چلے جائیں، تو انگریز اسلامی سلطنت میں خیر خواہ بن کے گھسا، اور اس نے ایک کمپنی بنائی، اس میں کام کرنے والے مزدور مسلمان تھے اور ان کے بڑے یہودی تھے، انگریز ہوتے تھے۔ رفتہ رفتہ انہوں نے پورے ہندوستان پہ قبضہ کر لیا، اور جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، اپنے آپ کو اسلام کا ٹھیکیدار سمجھتے تھے، ان کو کسی نے کہا کہ انگریز چھا گیا ہے، تم کہاں سوئے ہوئے ہو؟ تو اس نے کہا دلی دور است، دہلی ابھی دور ہے۔ اور جب سر پہ چڑھ آئے نا، پھر اسے پتہ چلا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ تو اس وقت علماء نے ایک فتویٰ جاری کیا تھا کہ ہندوستان دارالحرب ہے، آج سے جہاد تم پر فرض ہو چکا ہے۔ پھر مسلمانوں نے جہاد کیا، شاملی کے میدان میں جہاد کیا، اس سے پہلے ولی کامل سرتاج الاولیاء حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام علماء کو جمع کیا اور کہا کہ ہم تعداد میں بہت کم ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو وہاں ایک ولی کامل بیٹھا تھا،
اس نے کھڑے ہو کے کہا کہ ہم اصحاب بدر سے کم ہیں، اگر ہم اصحاب بدر سے زیادہ ہیں تو ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ مسلمانوں کہاں سو گئے ہو، ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ ان کی اس للکار نے مسلمانوں کے اندر ایک جذبہ جہاد ابھارا، اور تمام مسلمان حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے سائے میں رہ کر انہوں نے شاملی کے میدان میں جہاد کیا، اور اس ولی کا نام ہے حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، جو علماء دیوبند کے اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، اور جتنے بھی سلسلے ہیں، تبلیغی جماعت ہو، جمعیت علماء اسلام کا پلیٹ فارم ہو، ختم نبوت کا ہو، ان میں جتنے علماء ہیں وہ بالواسطہ ان کے شاگردوں میں آتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جو نظریہ، جو ہمدردی، جو خیرخواہی انگریز ہمیں دے رہا ہے، ہمیں یہ قبول نہیں ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے۔ اور تمام علماء نے مل کر اس خطے سے انگریز کو نکال دیا۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ انگریز تو چلا گیا لیکن اپنے غلاموں کو چھوڑ گیا یہاں، ایک علیحدہ موضوع ہے۔ جتنے بھی سلسلے ہیں، ان سب کے امام حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ اور جب مسلمانوں نے اپنا کام چھوڑ دیا تو وہ دشمن ہم پہ مسلط ہو گیا، اور اس کی سزا آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ ایک صدی پہلے تمام علماء اکرام اور دنیا کے بڑے بڑے دانشور اکٹھے ہو کے بیٹھے کہ جنگ کرنے سے نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے، تو کیوں نہ ہم کوئی ایسا طریقہ کار بنائیں کہ جس کے ذریعے سے اقتدار کی نقل و حرکت ہوتی رہے، ایک سے دوسرے کی طرف اقتدار منتقل ہوتا رہے۔ تو ان سب نے مل کر یہ ایک نظام ہمارے سامنے پیش کیا کہ جس کی ووٹ زیادہ ہوگی اس کو حکومت دے دی جائے گی، اقتدار اس کو دے دیا جائے گا۔
وہ جو جنگ و قتال تھی وہ ختم ہو گیا۔ آج بھی وہی طریقہ کار ہمارے سامنے ہے، محنت کا رنگ الگ ہے۔ ایک ساتھی ہمارا، کچھ دنوں کی بات ہے، الیکشن میں کھڑا ہوا، سیٹ اس کی چھوٹی سی، تو چرسیوں کا ایک ٹولہ اس کے پاس آیا، اسے کہنے لگے جی حاجی صاحب آپ کو ہم ووٹ دیں گے، اگر ہم چرس میں پکڑے جائیں تو آپ کیا کریں گے؟ اس نے کہا تو میں تھانے میں لے کے جاؤں گا اور کہوں گا ان کو پکڑو، اندر کرو ان کو۔ تو وہ کہنے لگا جی تسی نہیں جیت سکتے ہو، آپ نہیں جیت سکتے۔ کہا کیوں؟ کہ میں اس کو ووٹ دوں گا جو مجھے آزاد کرائے گا، کہے گا یہ میرا بندہ ہے، کوئی بات نہیں ہے، آپ مجھے اندر کروائیں گے، میں آپ کو ووٹ دیتے ہی نہیں، ووٹ تو میں اس کو دوں گا۔ تو جب اعلان ہوا تو حاجی صاحب کے 300 ووٹ نکلے، اور جو مخالف میں بدماش آدمی تھا اس کے 500 ووٹ ملے۔ تو یہ معیار ہمارا اپنا بنایا ہوا ہے، ان لوگوں کا نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا کے اندر جس رنگ میں بھی کوئی ہمارے سامنے آئے گا، اپنے مفاد کے لیے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ ذلیل ہی ہوگا۔ اور اللہ رب العزت نے واضح طور پر ایک قانون ہمارے سامنے پیش کر دیا، فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، میرا نبی تمہیں جو بھی دے دے اس کو قبول کر لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع، ناچ گانے دل کے اندر نفاق کو پیدا کرتا ہے، جس طرح پانی کھیتی میں ڈالو تو پھل اگاتی ہے، ایسے ہی گانا دل میں نفاق کو پیدا کرتا ہے۔ قرآن پڑھنے سے انسان کو شفا ملتی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ سورۃ فاتحہ میں شفا ہے، قرآن میں آتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، قرآن میں شفا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ لیکن ہم نے ان کو چھوڑ دیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت جہاد کے لیے نکلی، ایک جگہ گئے، پڑاؤ ڈالا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا ان کے پاس، تو کسی سے
کہا کہ ہمیں کھانا دے دو، انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک شخص دوڑتا ہوا آیا کہ آپ میں سے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، ہمارے مالک کو کچھ ہو گیا ہے، سردار کو کچھ ہو گیا ہے۔ تو ایک صحابی نے کہا مجھے آتا ہے، ان کو لے گئے، انہوں نے کہا میں 100 بکریاں لوں گا، اس سے کم ایک نہیں لیتا۔ انہوں نے کہا ہمارا بندہ بچ جائے، 100 بکریاں کیا چیز ہیں۔ جب وہ گئے، انہوں نے کچھ پڑھا، وہ ٹھیک ہو کے بیٹھ گیا۔ واپس آئے تو صحابہ کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ کچھ صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ حرام ہے، اور کچھ نے کہا جائز ہے، کیونکہ اس نے قرآن پڑھا ہے۔ تو ان لوگوں نے اپنا فیصلہ خود نہیں کیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے، ان کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے کیا پڑھا تھا؟ تو انہوں نے کہا میں نے سورۃ فاتحہ پڑھی ہے۔ وہ ٹھیک ہو گیا۔ کہا یہ کس نے بتایا تھا؟ کہا آپ نے ہی تو بتایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جائز ہے، خود بھی کھاؤ اور میرا حصہ بھی اس میں ڈالو۔ تو آپ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ فاتحہ میں شفا فرما دی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو مجھے اور آپ کو پتہ ہے، اس کے علاوہ بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ بیان کر دیا ہے۔ ہمارے گھریلو معاملات بھی، باہر کے معاملات بھی، سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس طرف آتے ہی نہیں، جس طرف سے کوئی ڈگڈگی بجاتا ہے ہم ادھر ہی چل پڑتے ہیں۔ تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے تو پریشان ہوتے ہی ہوتے ہیں، اس سے اور زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، جب بھی کوئی کام کرنے لگو اس سے پہلے تسلی کے ساتھ سوچ لو کہ یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے، تاکہ بعد میں ہمیں پریشانی نہ ہو۔ بعد میں پریشان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ایک کام سر سے گزر جاتا ہے، پھر بعد میں افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا کے جتنے کام بھی ہیں اپنی مرضی سے کیے جائیں تو اس کا وقتی طور پہ ایک فائدہ ہمیں نظر آتا ہے، لیکن آخر اس کا جا کر برائی پر اترتا ہے۔ اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت دے دی ہے اس پر ہم اگر عمل کریں گے، وقتی طور پہ ہمیں تنگی ہوگی، پریشانی ہوگی،
لیکن ایک وقت آئے گا کہ اس کا ہمیں بھرپور فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔